بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، میں قاری ابرار الحق المدنی بات کر رہا ہوں۔ میرا رقیہ اور حجامہ سینٹر ہے بحریہ ٹاؤن لاہور میں۔ اکثر لوگ میرے سے پوچھتے ہیں کہ جنات سے بات کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے، جنات کی باتیں سننی چاہیے کہ نہیں سننی چاہیے۔ فرض کریں کہ کسی بندے کے اوپر جنات حاضر ہیں اور وہ بات کر رہے ہیں، وہ بتا رہے ہیں ہم کیوں آئے ہیں، ٹھیک ہے، یا ہمیں کس نے بھیجا ہے، یا اکثر لوگ پوچھتے ہیں آپ کہاں سے آئے ہو، کیوں آئے ہو، کیوں ہمیں تنگ کر رہے ہو، تو وہ جنات بتا دیں ہمیں فلاں نے بھیجا، فلاں نے بھیجا۔ یہ یاد رکھیں کہ جنات سے ہم کلام ہونا انتہا درجے کا غلط کام ہے، یعنی ان سے پوچھنا، ٹھیک ہے، کہ تم کیوں ہیں۔ ہاں، ان کو دعوت دے سکتے ہیں، علماء نے یہ کام کیا ہے کہ ان کو دعوت دیتے تھے، کلمہ پڑھاتے تھے اور ان کو یہ کہتے تھے کہ یہاں سے چلے جاؤ، یہ مسلمان ہیں، اس حد تک کر سکتے ہیں۔ لیکن ان سے پوچھنا کہ تم کیوں آئے ہو، کہاں سے آئے ہو، کس نے بھیجا ہے، یہ بالکل غلط سوال ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ جنات کی جو نیچر ہے نا، وہ ہے فسادی، وہ جھوٹ اور نفرت پھیلانا اور لڑائی کروانا۔ مثال کے طور پہ اگر کسی کے اوپر جنات آئے تو آپ ان سے پوچھیں گے، یا ہو سکتا ہے جنات خود بھی بتا دیں مجھے فلاں نے بھیجا۔ اب فلاں جو ہے وہ اس کا پھپھا ہے یا اس کی پھپھی ہے یا اس کی خالہ ہے یا اس کا خالو ہے یا اس کا ماما ہے، ٹھیک ہے۔ وہ جنات کہیں گے اس نے بھیجا ہے، اس نے جادو کروایا ہے۔ تو اب کیا ہوگا، یہ لوگ ان سے لڑنا شروع ہو جائیں گے کہ تم لوگوں نے اس کے اوپر جادو کروایا یا اس کے اوپر کچھ کروایا۔ تو اس وجہ سے جنات سے ہرگز بات نہ کی جائے۔ جب حاضری ہو، نہ جنات کی بات پر توجہ دی جائے، نہ جنات سے کچھ پوچھا جائے، نہ جنات سے مخاطب ہوا جائے، سوائے اس لیے کہ یہاں سے چلے جاؤ، تمہارا یہ ٹھکانہ نہیں ہے، یہاں سے چلے جاؤ۔ اس کے علاوہ آپ کوئی بات نہ کریں۔ نہ جنات کی اگر فرض کریں وہ پھر بھی جنات آپ کو بتا رہے ہیں، جن بتا رہا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ کبھی بھی اس کی بات کو سچ نہ سمجھیں، کبھی بھی اس کی بات کی طرف توجہ نہ رکھیں۔ کیوں کہ اگر آپ نے ایک دفعہ توجہ کر لی تو بس آپ کے اوپر بھی وہ جنات اپنا عمل شروع کر دیں گے۔ جنات بیسیکلی جادو کرتے ہیں، وہ جس کو اپنے طرف اٹریکٹ کرتے ہیں نا، بات کر کے اس کو یقین دلانے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے ساتھ دوستی لگانے کی کوشش کرتے ہیں، تو بیسیکلی اس کے اوپر پھر وہ جادو کر کے اس کے اوپر قبضہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ میرے ایک دوست ہیں، مجھے کہتے تھے کہ میں عشاء کی نماز پڑھ کے جب میں گھر کی طرف جاتا ہوں، میں درخت کے نیچے کھڑے ہو کے میں کہتا ہوں ہے کوئی جن یہاں میرے سے آ کے بات کرو۔ تو یہ انتہا درجے کا غلط عمل ہے، یہ پاگل پن ہے، یہ خود کو نقصان پہنچانے والی بات ہے، یہ خود کو یعنی کہ خود کو پریشانی میں مبتلا کرنے والی بات ہے۔ تو جنات اگر کسی کے اوپر ہوں تو آپ کو پتہ چلے تو ایک تو اس سے ڈرنا نہیں ہے، بات نہیں کرنی، اس کو مخاطب نہیں کرنا، اس سے کوئی پوچھنا نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور صرف یہ اس کو کلمہ پڑھا سکتے ہیں اور اس کو یہ کہہ سکتے ہیں یہاں سے چلے جاؤ، اس کے علاوہ کوئی بات نہیں کرنی۔ وہ کہتا ہے فرض کریں آپ جن کو کہتے ہیں چلے جاؤ یہاں سے، وہ کہتا ہے میں نے نہیں جانا، آپ اس کے ساتھ بات چیت کرنا شروع کر دیتے ہیں، نہیں تم جاؤ، وہ کہے گا میں نہیں جاؤں گا، یہ کرو گے تو میں جاؤں گا، یہ کرو گے تو میں جاؤں گا، تو آپ وہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ کہے گا کہ فلاں کام کرو تو میں چلا جاؤں گا، تو آپ وہ کرنا، یعنی جنات سے ڈیل کرنا یہ بھی بالکل غلط کام ہے۔ بعض لوگوں کے بارے میں سننے میں آیا کہ وہ کہتے ہیں جنات نے ان کو کہا ہے کہ اتنی دیگے صدقہ کرو تو ہم چلے جائیں گے، تو وہ لوگ صدقہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ یعنی بالکل غلط کام ہے۔ جنات کی کوئی بات نہیں ماننی، جنات ہمارے سکے نہیں ہیں، جنات ہمارے رشتہ دار نہیں ہیں، ٹھیک ہے، جنات سے کوئی ڈیل نہیں ہے ہماری، ہمارے اور ان کے درمیان اللہ اور اس کے رسول کا پیغام ہے بس، ٹھیک ہے۔ ہم ان کو کلمہ پڑھا سکتے ہیں کیونکہ وہ ان سے ہم کلام ہو رہے ہیں، تو ہم ان کو کہہ سکتے ہیں مسلمان ہو جاؤ، اللہ اور اس کے رسول کے تابع ہو جاؤ، اور قرآن پڑھ کے وہ خود ہی نکل جائیں گے، رقیہ کرتے ہوئے خود ہی چلے جائیں گے۔ نہ ہمیں ان سے کہنا ہے کہ ہمیں نشانی دے کے جاؤ، ہمیں کسی نشانی کی ضرورت نہیں ہے۔ اکثر لوگ یہ بھی غلط کرتے ہیں کہ جنات کو نکالتے وہ کہتے ہیں نشانی دے کے جانا۔ کیوں بھائی نشانی دے کے جانا؟ ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے اور جنات کے درمیان قرآن ہے، قرآن پڑھیں گے، اگر اس مریض کے اوپر باقی جن رہا تو وہ یقیناً سامنے آئے گا، چھپے گا نہیں، چھپ نہیں سکتا، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں کسی نشانی کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ کام کرنا کہ ہمیں نشانی دو، یہ بھی غلط طریقہ ہے۔ تو مریض کے اوپر کیا کرنا چاہیے؟ اگر ایسی کوئی کنڈیشن بن جائے تو مریض کے سر پہ ہاتھ رکھ سکتے ہیں تو ہاتھ رکھ کے پڑھیں، ٹھیک ہے، قرآن پڑھیں جو بھی آپ کو آتا ہے، اور ہاتھ نہیں رکھ سکتے تو ہاتھ نہ رکھیں،
ٹھیک ہے، ہاتھ نہیں رکھ سکتے تو ہاتھ نہ رکھیں، ویسے پڑھنا شروع کر دیں. اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ چلا چلا کے پڑھنا، اونچی اونچی آواز سے پڑھنا، اس کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ قرآن اللہ سن رہے ہوتے ہیں اور اس کی تاثیر اللہ نے پہنچانی ہے، تو اس وجہ سے اپنے آپ کو تھکانے اور چلانے کی ضرورت نہیں ہے. نارمل رہیں اور بس یہ کریں کہ جنات سے کبھی بھی حاضری کے وقت مخاطب نہ ہوں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو تمام جنات کے اور شیاطین کے شرور اور فتنوں سے اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو، آپ کے گھر کو، آپ کے بچوں کو، میرے گھر والوں کو، بچوں کو، میرے گھر کو، اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کے گھروں کو محفوظ فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.